سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے مزید سخت شرائط جو ہے وہ نافذ کی جا رہی ہیں، جن میں انکم کی شرط بھی شامل ہے۔ اس کی تفصیل آج کے اس ولاگ کا حصہ ہے۔ خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج 20 مارچ کو سویڈن کے جسٹس ڈپارٹمنٹ نے یہ تفصیلات جاری کی ہیں کہ سویڈن کی حکومت، جس میں چاروں جو جماعتیں ہیں، وہ اس نتیجے پہ متفق ہو گئی ہیں کہ سویڈن کی شہریت کے لیے انکم کی شرط بھی ہونی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جسٹس ڈپارٹمنٹ نے جو تفصیلات جاری کی ہیں اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت سویڈن کی شہریت یا نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے انکم کی شرط جو ہے وہ شامل نہیں ہے، لیکن جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو لوگ سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اگر ان پہ انکم کی شرط نہ رکھی گئی تو بہت سے لوگ جو ہے وہ کام نہیں کرتے اور وہ معاشرے میں ضم نہیں ہوتے، انٹیگریشن نہیں ہوتی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ انٹیگریشن کے لیے اور معاشرے کا مفید شہری بننے کے لیے ان پہ انکم کی شرط جو ہے وہ نافذ کی جائے۔ اس حوالے سے مائیگریشن کے منسٹر یون فوشل نے کہا ہے کہ سویڈن کی شہریت جو ہے وہ ہم اس کو قابل فخر چیز بنانا چاہتے ہیں، تاکہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتا ہے اور اس کو جب نیشنلٹی ملتی ہے تو وہ اس چیز کا احساس اس کو ہو کہ اسے واقعی جو ہے وہ کسی اہم ملک کی نیشنلٹی ملی ہے، اور اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم شرائط ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے حکومت جو ہے وہ سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے سویڈش زبان اور سویڈن کے جو کلچر کا اور یہاں کی ثقافت اور یہاں کی تاریخ کا ٹیسٹ لینے کے لیے جو ہے وہ قانون سازی کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جو ایک اچھی لیونگ یعنی ماڈسٹ لائف، جو ایک ایسی زندگی جس میں جرائم وغیرہ نہ ہوں، ان کی شرط بھی شامل ہے۔ لیکن اس کے بعد اب جو ہے وہ انکم کی شرط بھی جو ہے وہ نافذ کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت تقریباً 20,000 سویڈش کرون کی انکم کی شرط جو ہے وہ رکھے گی، اور یہ جو 20,000 ہے یہ بنیادی طور پہ سویڈن میں جو انکم بیس ایک ہوتی ہے اماؤنٹ، اس کی یہ 3 گنا ہے۔ انکم بیس اماؤنٹ جو ہے اس کا جو ہے وہ 3 گنا 20,000 سویڈش کرون ابھی یہ بنتا ہے۔ تو یہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ شرط جو ہے وہ نافذ کر دی جائے۔ اگر یہ شرط منظور ہو گئی تو یہ اگلے سال 1 جون 2026 یعنی 1 جون 2026 سے یہ شرط جو ہے وہ نافذ العمل ہو جائے گی، اور جو لوگ بھی سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں گے ان کو جو ہے اپنی یہ انکم ثابت کرنا پڑے گی کہ ان کا بزنس ہے یا وہ جاب ہے۔ تو یہ جو شرط ہے یہ بہت سے ان لوگوں کے لیے جو ابھی مستقبل میں سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں، ان سب کے لیے یہ شرط جو ہے وہ پوری کرنا اہم اور لازمی ہوگی۔ تو یہاں جو ہے وہ ناظرین سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا کیا خیال ہے کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انکم کی شرط اس لیے رکھی جا رہی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آئیں اور سویڈن کے سٹیزن بنے، وہ انٹیگریٹ ہو معاشرے میں، ان کے پاس جاب ہو، وہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ کریں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ شرط جو ہے وہ منصفانہ ہے؟ اور جو سویڈش مائیگریشن منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ سویڈن کی شہریت جو ہے وہ ایک قابل فخر چیز ہونی چاہیے، تو کیا آپ ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور آج 20 مارچ کو ہی ورلڈ ہیپینس انڈیکس آیا ہے، جس میں سویڈن مسلسل جو ہے وہ ٹاپ ممالک میں شامل ہے جس کے شہری جو ہے وہ بہت خوش ہیں۔ سب سے پہلی اس میں پوزیشن جو ہے فن لینڈ کی ہے، پھر ڈینمارک کی اور آئس لینڈ کی، اور سویڈن چوتھا نمبر ہے کہ جس کے شہری دنیا میں جو ہے وہ بہت خوش جو ہے وہ تصور کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ جناب آج کا ولاگ تھا جو کہ سویڈن کی نیشنلٹی کے حوالے سے تھا، اور ایک نئی شرط جو ہے وہ نافذ کرنے کی تجویز ہے، اور یہ قانون سازی کے مراحل طے کرنے کے بعد 1 جون 2026 کو جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی۔ اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔